جیسے الیکٹرک گاڑی ہے، اس کے اندر بجلی ہوگی تو یہ گاڑی چلے گی نا. بھائی تیرے پاس بندوق تو ہے، گولی خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، تو اب وہ بندوق کا کیا کرے گا تو؟ اسی طرح یہ کشف ہے. اگر تیرے اندر نور کا نظام ہے، بے تحاشا نور بن رہا ہے، اس نور کے ذریعے یہ کشف چلتا ہے. میرا خیال ہے کوئی 20-25 سیکنڈ کے لیے اگر کشف میں دیکھیں تو 1.25 کا جو ذکر ہے وہ 20-25 سیکنڈ کے کشف کے ختم ہو جاتا ہے نور. تو پھر کون مرشد عطا کرے گا تمہیں کشف؟ فراست مومن جو ہے، مومن کی دور اندیشی ہے، اور یہ دور اندیشی اس کو اللہ کے نور کے تحت ملتی ہے. اسی کے یہ فراست بہت بڑا سبجیکٹ ہے، اسی کے اندر سارے کشف آتے ہیں. جس طرح ہم روحانی زبان میں کشف بولتے ہیں نا، تو اس کشف کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فراست کہا ہے. اصل میں یہ ہمارے جو زبانوں میں استعمال ہوتا ہے لفظ کشف ہے، حالانکہ کشف بھی جو ہے عربی ہی زبان کا لفظ ہے. جیسے اللہ نے سورہ قلم میں جب یہ کہا کہ وہ اپنی پنڈلی اوریاں کرے گا، تو اوریاں کرنے کے لیے اس نے کشف کا لفظ استعمال کیا. لیکن چونکہ ایک واسٹ سبجیکٹ ہے فراست، اس لیے کشف فراست کی ایک شاخ برانچ ہے. باقی تو فراست بہت بڑی کہانی ہے. دیدار الہی بھی اسی میں آتا ہے، کلام الہی بھی اسی میں آتا ہے. اللہ سے کلام کرنا، اللہ کا دیدار کرنا، پھر مزارات پہ جا کے اہل قبور سے گفتگو کرنا، ان سے ملاقات کرنا، یہ بھی فراست میں آتا ہے. پھر دلوں کو بیدار کرنا، یہ بھی فراست میں آتا ہے. ایک ہوتا ہے کشف القبور، ایک ہوتا ہے کشف الصدور، ایک ہوتا ہے کشف القلوب. تو بہت سارے کشف ہیں. ایک ہوتا ہے کشف الحضور، کشف الحضور، کشف القلوب، کشف الصدور، کشف القبور، مختلف قسم کے کشف ہیں. ایک کشف ہوتا ہے اختیاری، ایک کشف ہوتا ہے عطائی. عطائی کشف کیا ہوتا ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک جو ہے وہ منظر ہٹا ہے اور آپ کو جنات فرشتے نظر آنے شروع ہو گئے. کوئی آپ کی محفل میں کوئی بزرگ روحانی طور پر آیا، وہ آپ کو نظر آنا شروع ہو گیا. وہ عطائی ہے، آپ کی مرضی سے نہیں ہے، خود بخود ہو جائے گا. جب وہ مرشد چاہے گا تو وہ کر دے گا. جیسے ابھی ہوا ہے، 5 منٹ بعد ہو سکتا ہے نہ ہو. آپ چاہیں کہ ہو جائے، خوب آنکھیں بند کرو، کچھ نہیں ہو. وہ عطائی ہے. ایک اختیاری ہے. اختیاری کا کیا مطلب؟ جب آپ نے آنکھیں بند کی، کشف کرنے کی کوشش کی، تو وہ منظر بدل جائے گا، سامنے آ جائے گا. یہ اختیاری ہے. جو بھی منزل پہ نہیں پہنچے ان کو عطائی کشف ہوتا ہے. سب کو ہوتا ہے، کسی کو پتہ چلتا ہے، کسی کو نہیں. اور جو پھر مقام مرتبے پر پہنچ جاتے ہیں، مقام مرتبے پہنچنے کے بعد اختیاری کشف ہو جاتا ہے. یہ اختیاری کشف جب ہوتا ہے تو بس وہ دیکھیں کہ بیت المعمور میں کیا ہو رہا ہے، وہ مخلوق ادھر سے نکلی ادھر پہنچ گئی. وہ اختیاری کشف ہے. فقر کے 100 درجے ہیں. جب آدمی راہ سلوک میں چلتا ہے، پہلا درجہ، دوسرا، تیسرا، اس طرح جو سفر ہے راہ سلوک کا، وہ درجہ اول سے 100ویں درجے تک فخر ہے. بات سمجھ میں آئی ہے؟ کیوں جی؟ کسی کو ایک درجے کا ہی فخر ملا، کوئی آگے بڑھا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا. جب وہ 17ویں درجے میں پہنچے گا تو یہ وہ مقام ہے کہ جہاں عطائی کشف شروع ہو جاتا ہے. کشف جو ہے شروع ہو. لیکن 17ویں سے 18ویں میں جب جائے گا تو بند ہو جائے گا. اس کے بعد پھر کھلے گا کب؟ جب فقر کے 100 درجے پورے ہو جائیں گے، وہ کھلے گا. اب ہمارے پاس بھی ایک چیز ہے لیکن وہ پتہ نہیں چلتا ہے کون سی ہے. یعنی اگر ہم کو لگے کہ کوئی بندہ صحیح نیت سے نہیں آیا، بار بار شک ہو، تو پھر اس کو اگر چیک کریں تو ہو جاتا ہے کہ اچھا یہ اس نیت سے آیا ہے، یہاں سے آیا ہے، ایسے آیا ہے، ویسے آیا ہے، وہ سارا پتہ چل جاتا ہے. لیکن شریعت کی اس کے اوپر قدغن بھی لگی ہے کہ پتہ تو چل گیا، احتیاط کرو، زبان سے کہنا نہیں کہ ہم جانتے ہیں.
ہو سکتا ہے کہ تو وہ صحبت میں بیٹھ کے اس کا ایمان بدل جائے، وہ توبہ طائب ہو جائے۔ اسی طرح بہت سارے کشف والوں نے ہمیں یہ بات بتائی کہ بھئی ہم کو سرکار نے یہ فرمایا تھا کہ جو کشف والے ہوں گے، ایک وقت آئے گا کہ جب ہم غائب ہو جائیں گے، تو یہ جو کشف والے ہوں گے نا، یہ ہم سے رابطہ کر سکیں گے۔ وہ امریکہ میں انٹی ریاضہ کی جو بیٹی تھی امرین، غیبت کے بعد جب میں امریکہ گیا، اس نے بھی یہ بات کہی۔ تو جب اس نے یہ بات مجھے کہی تو میں نے کہا کہ پھر بتاؤ سرکار کہاں ہے؟ تو کہنے لگی کہ وہ تو سرکار سے جب میری ملاقات ہوئی تھی انگلینڈ جانے سے پہلے، تو اس ملاقات کے بعد ہی کشف میرا ختم ہو گیا تھا، بند ہو گیا تھا۔ تو معلوم یہ ہوا سرکار نے مختلف لوگوں کو جو کشف دیا وہ وقتی طور پر دیا۔ وقتی طور پر کیوں دیا؟ اس لیے کہ بھئی جیسے الیکٹرک گاڑی ہے، اس کے اندر بجلی ہوگی تو یہ گاڑی چلے گی نا۔ بھئی تیرے پاس بندوق تو ہے، گولی خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، تو اب وہ بندوق کا کیا کرے گا تو؟ اسی طرح یہ کشف ہے، اگر تیرے اندر نور کا نظام ہے، بے تحاشا نور بن رہا ہے، اس نور کے ذریعے یہ کشف چلتا ہے۔ میرا خیال ہے کوئی 20-25 سیکنڈ کے لیے اگر کشف میں دیکھیں تو 1.25 لاکھ کا جو ذکر ہے وہ 20-25 سیکنڈ کے کشف کے ختم ہو جاتا ہے نور۔ تو پھر کون مرشد عطا کرے گا تمہیں کشف؟ اچھا، لیکن پتہ نہیں چلتا ہے کہ کب کشف ختم ہو گیا۔ اب جیسے بنگلہ دیش ہم گئے تو انہوں نے کیا کیا ہوا تھا، بجلی کا جو نظام انہوں نے بنایا شفیق بھائی نے اپنے آشرم میں، کہ بجلی چلی جائے تو خود بخود جنریٹر کے اوپر بجلی چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کا پتہ کیسے چلتا تھا کہ بجلی جاتی تھی تو بند ہو جاتی تھی، فوراً پھر دوبارہ جلتی تھی۔ اس سے ہم کو یہ پتہ چل جاتا تھا کہ یہ بجلی چلی گئی ہے، اب جنریٹر شروع ہو گیا ہے۔ لیکن کشف میں یہ نہیں ہوتا کہ اب نور ختم ہو گیا ہے، اب نار سے چل رہا ہے، یہ نہیں پتہ چلتا۔ تو جب یہ پتہ چلتا نہیں ہے تو نور تو ختم ہو گیا، اب نار سے چل رہا ہے۔ تم کو تو یہی پتہ تھا کہ ہمارا کشف صحیح ہے، سرکار نے دیا ہے، لیکن وہ عارضی تھا، وہ تو عارضی تھا نا۔ یہاں سے نور ختم ہوا، پھر وہ نار سے چلنا شروع ہو گیا، پھر شیطان نے اپنے من پسند مناظر آپ کو دکھائے اور آپ گمراہ ہو گئے۔ اس لیے کشف بڑا ڈینجرس ہے۔ اب کشف کے بارے میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ بات کہی، انہوں نے ایک ایسی بات کی جو کسی کی سمجھ میں آئی نہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ کشف جو ہے وہ عورت کے حیض والے گندے خون کی مانند ہے۔ اچھا، جب ہم نے اس کی تشریح بیان کی تو لوگ غوث پاک سے متوجہ ہوئے کہ بھئی اس نے یہ تشریح کی، تو خدا کی قسم انہوں نے یہ کہا کہ ہاں ہم نے یہی کہا تھا۔ ہم نے کیا تشریح کی؟ ہم نے یہ کہا کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ کشف اتنی گندی چیز ہے جیسے عورت کے حیض کا گندا خون، لیکن غوث پاک کا مطلب یہ نہیں تھا، ان کا مطلب یہ تھا کہ حیض جب عورت کو آتا ہے تو اس بات کی نشانی ہے کہ یہ بالغ ہو گئی ہے۔ اسی طرح جب تیرا کشف شروع ہو جائے تو اس کا مطلب ہے تو منزل کو پہنچ گیا ہے، یہ روحانی بلوغت کا نشان ہے۔ یعنی now you spiritually an adult, you have reached the spiritual puberty۔ اب دونوں باتوں میں کتنا فرق ہے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ یہ گندی چیز ہے، ارے وہ گندی چیز ہے تو اللہ نے ایجاد کیوں کی؟ گندی نہیں ہے۔ جو غوث پاک نے کہا تھا کہ یہ عورت کے حیض کی مانند ہے، تو اس سے مراد یہ تھا کہ جیسے عورت کو حیض آئے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بالغ ہو گئی ہے۔ اسی طرح جب مریض کو خود بخود کشف ہونا شروع ہو جائے اور سچا ہو تو سمجھ جاؤ کہ وہ منزل پر پہنچ گیا ہے، یعنی وہ بھی روحانی طور پر بالغ ہو گیا ہے۔ میں حیض سے مراد یہی نا کہ اب یہ بالغ ہو گئی ہے، اور کوئی تم مقصد نہیں ہے نا۔ کشف الصدور کیا ہے؟ لطیفوں کو بیدار کرنے کی تعلیم۔ کشف القبور کیا ہے؟ کشف القبور یہی ہے کہ کس طریقے سے اہل ممات سے فیض لینا ہے اور دلوانا ہے۔ اور کشف الحضور کیا ہے؟ بیٹھے بیٹھے تم کو کہا چلو آنکھیں بند کرو، حضور کی محفل میں لے گئے تمہیں،